حضرت فرماتے تھے 1,00,000 تعویذ پہن لو گلے کے اندر، کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کو راضی نہ کرو، ورنہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ گلے میں فرمایا 12 تعویذ ضرور ہوتے. ہم تعویذ کو منع نہیں کرتے جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو، قبروں پر جانے والا نہیں، دوسروں کو مارنے کچھ مرتا ورتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن غلط قسم کا نہیں، پیسوں کا لین دین نہیں، عورتوں سے احتیاط، عورت نہ آتی ہو وہاں پر، شریعت اور سنت کا پابند ہو، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، داڑھی کٹی ہوئی ہے، ٹخنا چھپا ہوا ہے، حرام کام گناہ کبیرہ کر رہا ہے، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں، قبروں پر لے جا رہا ہے، قبروں سے تعویذ نکال رہا ہے، پہلے تعویذ گاڑ دیتے ہیں قبر میں، اس کے بعد پھر جا کر قبر میں جا کر ہاتھ نکال کے دیکھو تمہارے لیے تعویذ نکلا ہے، دیکھو تمہارا نام لکھا ہے، تمہارے اماں کا نام لکھا ہے. بھائی وہ تو تم نے بتایا تھا اماں کا نام اور اپنا نام، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مرغی کا خون لگا دیا، مٹی میں ڈال دیا، توڑ مڑوڑ لیا، اس میں 3 سوئیاں لگا دی، ٹھٹا کے قبرستان میں جا کے بند کر کے آئے، چلو ٹھٹا دور ہے چھوڑو بھائی، میوا شاہ کے قبرستان دفن کر دیا. اور نام کس کا لیتے ہیں؟ نعوذ باللہ تمہاری ماں نے کیا ہے، تمہاری ساس نے کیا ہے، تمہاری پھپھی نے کیا ہے، تمہارے چاچا نے کیا. تمہیں کوئی نالائق غیب کا علم ہوتا ہے؟ بےہودہ انسان. اور عمل کرنے والے کو جوتا ڈبل لگے گا، ان سے تعلق کا ختم کر لیتا ہے، غیب کے ایمان لے آیا بھائی صاحب. اور ان کے ہاتھ میں ہے نعوذ باللہ، تعویذ دبانے والوں کے ہاتھ میں ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ پھر شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ پھر یہاں کہاں سے آ گیا تمہارا تعویذ؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہتے ہیں موت بھی انہوں نے کرا دی. بھائی کیا عجیب اللہ تعالی رحم فرمائے، زمانہ آ گیا ہے. گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شارٹ کٹ راستہ چاہیے. 2 عاملوں کو 1,00,000 روپے دو، 50,000 روپے دو، آج پلیٹ پہ لکھنا ہے 8,000 زعفران کے دو، اور یہ کرو، اور پھر کہتے ہیں لاکھوں روپے ڈوب گئے، شرک بھی کر لیا، ایمان بھی چلا گیا، کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا. یہ تقویٰ کے انعامات کتاب ہے، 10 آیتوں کی روشنی میں حضرت نے فرمایا ہے تقویٰ کے لیے 10 انعامات قرآن پاک کے حساب سے حضرت نے فرمایا. یہ تقویٰ کے انعامات جس کے پاس 9 لے لے، ایمان مضبوط ہو جائے گا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کے وعدے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ مشکل سے ایگزٹ دیں گے تقویٰ کی برکت سے. اور تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیال آتا ہے عمل نہ کرے، بیوی کی پٹائی کا خیال آ رہا ہے عمل نہ کرے، گالی دینے کا خیال آ رہا ہے عمل نہ کرے، طلاق کا خیال آ رہا ہے عمل نہ کرے، ماں باپ سے لڑنے کا خیال عمل نہ کرے، زنا کا خیال آ رہا ہے عمل نہ کرے، وہ لڑکے سے منہ کالا کرنے کا خیال آ رہا ہے عمل نہ کرے. بس ٹھیک ہے، اللہ کا ولی ہے، کف النفس عن الہوا، اللہ کا تعالیٰ کا ولی ہے. دلیل قرآن پاک کی آیت ہے ان اولیاءہ الا المتقون، 10 میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے سر پر اپنے ولایت کا تاج رکھیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کام آسان بنائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ عزتیں دیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں تعویذ سے عزت ملے گی، یہاں اللہ فرما رہے ہیں گناہ چھوڑو گے تو عزت دوں گا. یہ اللہ کا اعلان ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے مومن کے دل کے اندر سکینہ کا نور ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ تقویٰ کی شرط ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ تقویٰ کی برکت سے نور فرقان عطا فرمائیں گے، حلال حرام کی تمیز اس کو اللہ دل میں کھٹک ڈال دیں گے. انعامات کی بارش لگی ہوئی ہے کس بات پر؟ پیشاب پخانے سے اٹے ہوئے کنکر پتھر پھینکنے. جماد چند آدم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. اے اللہ آپ کو پانے کے لیے گناہوں کے پیشاب پخانے سے لگے ہوئے کنکر پتھر میں نے پھینک دیے، آپ کی ذات مل گئی. اللہ تمام تعریف آپ کی ہے، سودا تو سستا پہ ہے. کہاں قرآن پاک میں، کس جگہ حدیث پاک میں لکھا ہے عملوں کے پاس جانے کے لیے، قبرستان جانے کے لیے کہاں لکھا ہے؟ ہمارے یہاں جو صبح سے لے کر رات تک کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے لوگ آتے ہیں، کسی دن 5 آ گئے، کسی دن 4 آ گئے، کسی دن زیادہ آ گئے، تو ان کو کہتے تعویذ لے لو. ابھی آپ کے سامنے تعویذ دیے لیں، پیسہ بھی نہیں چاہیے، ہدیہ بھی نہیں چاہیے، مٹھائی بھی نہیں چاہیے. بعد میں بھی نہیں لیتے ہم الحمدللہ کہ چلو ابھی نہیں لے رہے بعد میں لے آؤ. میں الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک دفعہ دیکھا کہ آدمی مٹھائی کا ڈبہ لے آیا، میں نے کہا تو نیا آدمی ہے، مٹھائی کس چیز سے لایا ہے بھائی؟ میں نے فوراً بلایا دوستوں، میں نے کہا جاؤ اس طرف گیا معلوم کرو مٹھائی کس چیز کی ہے. کہا وہ تعویذ دیا تھا فائدہ ہو گیا. بتاؤ بھائی تعویذ میں فائدہ کون رکھتا ہے؟ یہ تعویذ کو مفتی صاحبان نے اجازت دی ہے چند شرائط کے ساتھ کہ تعویذ کو مشکل کشا مت سمجھو، تعویذ کو دوا سمجھو. ضروری نہیں کہ پیراڈال میں فائدہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ کلونجی کے تیل میں فائدہ ہو. اللہ شفا ڈالتے ہیں تو شفا مل جائے گی. یہ دوائی سمجھ کے لے تو ٹھیک ہے، باقی یہ اگر سمجھا کہ تعویذ نے میرا کام بنایا ختم. یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھی اللہ نے مجھے پیناڈول میں شفا دی، کوئی منع نہیں ہے. پیناڈول نے شفا دی یہ جملہ غلط ہے، اللہ نے پیناڈول کے ذریعے شفا دی. ٹھیک ہے، ہم تعویذ دینے سے پہلے یہاں ہمارے دوست بیٹھے وہ شعبہ کے تعویذات کے انچارج ہیں،
پھر وہاں بھی 3 4 دوست بیٹھے جو آتے ہیں ان سے بات کر کے بھائی گناہ چھوڑو، گھر سے ٹی وی نکالو، شرعی پردہ گھر میں کراؤ، اللہ خوش ہوں گے، آپ کے کام بولے بغیر بن جائیں گے۔ تعویذ دے دیں بس، باقی ٹی وی مر جائیں گے پھر بھی نہیں نکالیں گے، تاکہ مرنے کے بعد ہمارا گناہ جاریہ ہماری کھوپڑی میں مرتا رہے۔ جو بچے اور بچیاں دیکھیں گے بیٹی کو جہیز میں ٹی وی دے دیا، کتنے لوگ ہیں بیٹی کو جہیز میں ٹی وی نہیں دیتے، خود اپنی بیٹی کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے اپنے نواسیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب خود مر گیا اور گناہ جاریہ چلا آ رہا ہے، صرف صدقہ جاریہ پر یقین ہے، گناہ جاریہ پر یقین نہیں ہے، اور آسمان پہ جوتے لگ رہے ہیں۔ اور صدقہ جاریہ سب کچھ انعام جو بھی وہاں کے انعامات ہیں، برزخ کے جو بھی معاملات ہیں، وہ پارسل چلا آ رہا ہے۔ یہ تمہارا انعام، یہ اللہ یہ کیا ہے؟ کہ وہ آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا نا، تم نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا، آج اس نے دوسرے بچے کو قرآن پاک پکانا شروع کیا ہے۔ حیدرآباد کے مولانا صاحب کو نیند کے جھونکا آ رہا ہے، مولانا آپ سو رہے ہیں، میرے پاس وہ سرما نہیں ہے جو میں لگاؤں آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن ڈرا دوں گا سرما کا نام بتا کر، تو ٹھنڈا سرما لگا دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، فرمایا پورے دنیا کے تعویذ لے لو، عاملوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تعویذ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اس سے یہ قدموں میں اما ہے، اور کوئی چیز مفر نہیں۔ ایک آدمی باؤنڈری وال کھینچ لے 400 گز کے پلاٹ پر، اونچی باؤنڈری وال ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور اوپر سے کوئی تیر مار رہا ہو، کوئی اوپر سے کرین کے ذریعے تیر مار رہا ہو، اب بچیں کیسے؟ جو تیر مار رہا ہے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ابھی 1 مہینے ہونے کو آیا، کمر میں تکلیف ہے مجھے، کبھی کیا ابھی صبح اتنی تکلیف تھی کہ میں دیر سے، جو میں نے دوستوں سے کہا وہی 15 منٹ پہلے سے ہم پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سنتیں پڑھوائیں، اس سے پہلے ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں نے کہا اب تو لگتا ہے گھر نماز پڑھنی پڑے گی، اور پھر مسجد میں تو ایسا ہوا کہ دوسری رکعت میں تو ایسا گھبرا گیا کہ اب جلدی بیٹھ جاتا ہوں میں، صورت چھوٹی تھی تو اب کھڑا نہیں ہو سک رہا تھا، تکلیف تھی، وہاں سے سیڑھیاں اتر کے آیا، گاڑی یہاں اترا، ایسا لگتا ہے تکلیف ہے ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ کتیاں والی سرکار کے پاس جائیں، پھوسیاں والی سرکار کے پاس جائیں، شاہ چمچم کے پاس جائیں، کہاں جائیں؟ 52 شاہ کے پاس جائیں، اور نام بھی تو ہمارے سید صاحب فرماتے ہیں اپنے بزرگوں کا نام تو اچھا رکھو، کتیاں والی سرکار، پھوسیاں والی سرکار۔ حضرت والا نے فرمایا بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت والا انڈیا یا بنگلہ دیش گئے، تو حضرت کے ساتھ کوئی خادم تھے، کوئی اسی علاقے کے، تو ان کو دیکھ کر ایک آدمی مسکرا رہا تھا، تو انہوں نے بولا کیوں بھائی مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے آپ جانتے ہیں؟ آپ میں جانتا ہوں۔ کہ کیا مطلب؟ کہا وہ یاد نہیں ہے فلانے درخت کے نیچے ننگا ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، کتے اور بلیاں پال کر، اور راکھ لگی ہوئی، اور کہاں؟ کہ وہ میں ہی تو تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی برکت سے مجھے گمراہی سے، دوزخ سے بچا لیا۔ وہ اس سے پھر بتایا کہ میں کیا کرتا تھا، وہاں آ کے کپڑے اتار کے وہ اوپر ڈال دیتا تھا درخت پر، اور پھر راکھ واک مل کر کتے اور بلیوں میں بیٹھے ہوئے، اب اس کے پاس جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آدھا ننگا تو آدھا ولی، پورا ننگا تو پورا ولی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ گناہ نہ کرنے والا ولی ہے اللہ کا، چاہے کوئی تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے، چاہے حرم میں 24 گھنٹے رہے 24 سال سے، چلو 24 سال میں 12 سال حرم میں رہا، 12 سال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا، اور آج کل تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بیت الخلاء قریب ہے، کھانا آدمی پہنچا رہا ہے اس کو، وہیں بیت الخلاء کے وہاں پر خانہ کعبہ کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر کے، بھائی اندر کھانا نہیں ہے، باہر کھانا کھا رہا ہے، اور زمزم پی رہا ہے، کھجور کھا رہا ہے، تگڑا ہو رہا ہے، اور گناہ کر رہا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ عاشق پیٹ ہے، یہ عاشق نفس ہے، یہ عاشق شیطان ہے۔ کیا ان کی شیطان کی مان رہا ہے، نفس کی مان رہا ہے، اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہا؟ ارے 24 سال کیا 1000 سال رہ لے، حضرت فرماتے تھے 1000 سال رہ لے خانہ کعبہ کے اندر، فرمایا کیا خانہ کعبہ میں ننگا طواف نہیں ہوتا تھا؟ کیا خانہ کعبہ میں ابو جہل ابو لہب طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ خانہ کعبہ سے چمٹتے نہیں تھے، ملتزم سے چمٹتے نہیں تھے کیا؟ لیکن کیا ملا ان کو؟ جوتے ملے۔ قرآن پاک میں آ رہا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا حشر ہوا؟ قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ ابو جہل کے گھر پر تو بیت الخلاء بنا ہوا تھا، اور جب بیت الخلاء سب ٹوٹ کے حرم میں شامل ہوئے تب جان چھوٹی، ورنہ ابھی بھی وہ بیت الخلاء کے حرم میں تو نہیں آئے، مطلب وہ تھلا بنا دیا، کیا بولتے ہیں اس کو، تھلا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، فرش بنا دیا اس طرف۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت الخلاء پخانہ پھیرتے رہے لوگ،
ہمیشہ کوئی دنیا میں کسی کافر کا نام مجھے ابو جہل بتاؤ، ابو لہب بتاؤ، کسی کافر نے محبت میں نام فرعون رکھا ہو، حضرت فرماتے ہیں بتاؤ، قارون نام رکھا ہے، چلو کسی یہودی نے ہم کو بتاؤ. یعنی کہ اللہ نے ایسا ظالموں کا انتظام کیا کہ نام بھی کوئی نہیں رکھتا ان کے. یہودی عیسائی ہندو بھی نام نہیں رکھتے. ابو جہل کا نام ہو تو سرچ کر کے مجھے بتاؤ. کوئی پاگل ہوگا دنیا میں، کوئی ہوگا ہم نے تو اب تک نہیں سنا کہ کسی کا نام ابو جہل، کسی کافر کا آئی ایم ابو شہر، وہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں.